علم کا سفر تھا، انہوں نے آ، اپنے اندر ایک خاص طرح کی ڈیولپمنٹ محسوس کی۔ وہ کیا تھی کہ ایک تو علم حاصل کرنے کا تجسس بڑھا، اور پھر اس کو پرکھنے کا شعور بھی پیدا ہوا، اور پرکھنے کے بعد اپنی رائے بھرپور طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنے کی جرت بھی پیدا ہوئی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پہ تشریف فرما تھے، ایک علمی نشست تھی، تو وہاں کے جو میر محفل تھے ان کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ جناب میں نے رات کو خواب دیکھا کہ جس میں دیکھتا ہوں کہ میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے موت واقع ہو چکی ہے، لیکن میری روح بڑی کرب میں مبتلا۔ تو میرے محفل نے اپنی دانست کے مطابق اس کے خواب کی تعبیر بتائی، لیکن فوراً نوجوان فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ جناب میرے خیال میں یہ صاحب جنہوں نے یہ خواب بیان کی ہے، ان کی فجر کی نماز رہ گئی ہے، انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور نماز کا فوت ہو جانا ایک مسلمان کی موت ہے۔ تو یہ اضطراب اسی چیز کا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور اس نے عرض کی کہ جناب واقعی میری فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ نوجوان نسل، آج کی جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر بھی یہ سیلف ریلائنس پیدا ہو رہا ہے کہ وہ تجسس بھی کر رہے ہیں، وہ شعور بھی ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ تحقیق بھی کر رہے ہیں، اپنی رائے بھی قائم کر رہے ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ منزل کی جستجو۔ کئی سال شہر در شہر، ملک در ملک علم کی میراث تلاش کرتے رہے، اور لیکن جو استاد مکرم حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی تڑپ تھی، ان سے جو نالج حاصل کرنے کی تڑپ تھی، وہ کسی طور پہ بھی کم نہ ہوئی۔ اب یہ تھا کہ میں نے پوری دنیا کی علمی سیاحت کر لی، تو کسی طرح میں اپنی اصل منزل حاصل کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین تک پہنچوں۔ اب یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک سالک، ایک صوفی یا ایک باشعور انسان، اس کا اس کائنات میں تجسس کیا ہے کہ وہ اپنے کریٹر تک پہنچے، اپنے مالک تک پہنچے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے علم عطا کیا، جس نے شعور عطا کیا، اس تک پہنچے، یعنی معرفت خداوندی حاصل کرے، عرفان خداوندی حاصل کرے، اور اس عرفان خداوندی کے ذریعے انسان کی عظمت کو پہچان سکے۔ عرفان خداوندی دوسرے معنوں میں کیا ہے؟ توحید الہی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو ایک جاننا یہ توحید ہے، لیکن اس اللہ کو ایک جاننے کے بعد انسان کو ایک جاننا، انسان کا مرتبہ جاننا، انسان کی عظمت جاننا، یہ اصل اس کی منزل مقصود۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ جو موقع ہے، جس طرح یہ جو مہینہ ہے، جس طرح یہ محترم ہے، جس طرح یہ شہر مکہ کا شہر محترم ہے، اسی طرح ایک انسان کی عزت، مال، جان قابل احترام ہے، محترم ہے۔ اس مکہ شریف شہر کی طرح، اس ذی الحج کے متبرک مہینے کی طرح، اور کسی دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کا مال، جان، یہ حرام ہے۔ تو یہ انسانی عظمت کی طرف ایک علامت تھی۔ تو یہ منزل کی تلاش کی جستجو جو ہے وہ نوجوان فرید الدین کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور اسی کی تکمیل کے لیے وہ پھر اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد آخر ایک دن دہلی میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ دہلی میں ان کا جو پہنچنا ہے، وہ اس کا مقصد میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر اس کو ہیڈنگ بنائے تو ہے خودی کی تلاش، سیلف ڈٹرمنیشن۔ اب ہر ذی شعور انسان اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے۔ بابا فرید الدین یعنی ایک نوجوان کی بھی یہ تلاش تھی، میں کیا ہوں؟
کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ تو تکمیل علوم کے بعد جب خواجہ قطب الدین کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہنچتے ہی ایک سوال پوچھا کہ بابا فرید الدین کیا سارے کام مکمل کر آئے؟ اب دیکھیں فقیر کے اس چھوٹے سے فکرے میں عجیب سا معنی و مفہوم کا ایک سمندر ہے کہ وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو یہ سیلف ڈٹرمنیشن کا رستہ ہے، جو خودی کی تلاش ہے، اس تلاش میں نکلنے والے جو لوگ ہیں وہ ذاتیات سے، رشتہ و پیوند سے، ذہنی جسمانی نفسانی ضروریات سے بلند ہو کر چلنا سیکھتے ہیں۔ تو کیا تم نے ملک در ملک جو سفر کیا ہے، یونیورسٹیز کا سفر کیا ہے، اچھے اساتذہ کے پاس بیٹھے ہو، تو کیا تم اپنے آپ سے بلند ہونا سیکھ چکے ہو؟ کیا یہ سفر کی صحبتیں، لوگوں کے رویے، حالات و واقعات نے، موسموں کے گرد اور سرم گرمی اور سردی نے کیا تمہیں کچھ سکھایا اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے؟ کیا تمہیں وہ ثابت قدمی ملی ہے اس اعلیٰ ترین سفر کے لیے؟ تو اب دیکھیے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے قلبی ذہنی یکسوئی۔ اب یہ جو سارا سفر ہے اس کے بعد انسان کو قلبی ذہنی یکسوئی کے لیے مزید کسی استاد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو صوفیزم ہے نا، تصوف جو ہے، اس میں ایک عجیب سی بات ہے کہ جب سالک مسافر اپنا سفر شروع کرتا ہے تو پہلے درجے میں منزل پر لے جانے والے کو ہی منزل تصور کیا جاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد کی ذات گرامی ہوتی ہے، استاد کی ذات گرامی ہوتی ہے، جس کے اشارہ ابرو کا پابند ہوتا ہے مسافر، اس کے ایک اشارے پہ مر جاتا ہے، اس کے ایک اشارے پہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بابا فرید الدین کا حال بھی کچھ ایسا تھا۔ جب وہ کئی سال بعد حضرت قطب الدین کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہے تھے، تو انہوں نے اچٹتی نظر فرید الدین پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تو فرید الدین نے ذہن میں سوچا کہ جس ہستی کے لیے میں نے زندگی کے اتنے سال صرف کیے، جس کے حکم پہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ، اتنے سال گزارے، تو اگر آج اس کی چوکھٹ میں میں حاضر ہوا ہوں تو اگر اس نے مجھے پہچانا ہی نہ، یا یہ سمجھا کہ میرا سفر ہی ابھی ناتمام ہے، میں نے ابھی کچھ حاصل نہیں کیا، تو پھر میری تو زندگی کے وہ سال ضائع چلے جائیں گے۔ یہ سوچنا تھا کہ فرید الدین جو ہیں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے کہ پتہ نہیں کہ میرے استاد مجھے پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ تو یہ وہ کمٹمنٹ تھی جو ایک نوجوان فرید الدین کو اپنے استاد کے ساتھ تھی، اپنے مرشد کے ساتھ تھی، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ مرشد کی ذات گرامی اگر اپنی ایک نظر سے نوازیں گے، اپنی صحبت عطا کریں گے، اپنے سینے کا علم مجھے عطا کریں گے، تو میرا جو پچھلا سارا سفر ہے وہ فروٹفل ہو جائے گا، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ، 8ویں ہیڈنگ آپ دیکھتے ہیں، مجاہدہ۔ اب مجاہدہ کیا ہے کہ کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، کہ مجاہدے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں مجاہدہ جو بابا فرید، ایک نوجوان فرید الدین نے 2 مجاہدے کیے ہیں۔